پارہ نمبر 4 ہے جی، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 91 کے بعد 91 کے بعد پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 91 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا، ہرگز نہیں تم پہنچ سکو گے، البر، حقیقی نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے جو تحبون، تم پسند کرتے ہو۔ جب تک تم اللہ کی راہ میں سب سے محبوب، سب سے پیاری چیز اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرو گے، تم حقیقی نیکی کو پا نہیں سکتے۔ یہ آیت جو ہے بہت بنیادی حکم ہے اس کے اندر کہ اگر اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا ہے تو اچھی چیز خرچ کرنی، بچی کھچی روٹی، بچا کھٹا سالن، پرانا کپڑا، پرانا جوتا، یہ تو ساری دنیا ہی کرتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز، پیاری ترین چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حقیقی نیکی تمہیں نہیں ملے گی، تم حقیقی نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ جب یہ آیت اتری، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہی ہے کہ میرا ایک بہت قیمتی باغ ہے، بڑا گھنا باغ ہے، اور وہ ایسا گھنا تھا کہ پرندے بھی اس میں سے گزر نہیں سکتے تھے، کھجوروں کا باغ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہی ہے میں نے وہ اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ وہاں سے مجلس سے اٹھے، باغ میں آئے، اس کی بیوی جو ہے وہ نیچے سے کھجوریں اکٹھی کر رہی تھی۔ بیوی سے کہا یہ کھجوریں ساری ڈھیر کر دو، یہیں پہ رکھ دو، میں نے یہ باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی وہ ہستیاں جو اللہ کے حکم پر جو ہے بے بہا نیکیاں اکٹھیاں کرتے تھے۔ پورا باغ جو ہے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر سے گواہ رہی ہے میں نے یہ اللہ کے لیے وقف کر دیا، یہ قیمتی باغ ہے۔ تو یہ ہے عمل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس آئینے میں ذرا ہم بھی ذرا کھڑے ہو کر اس کے سامنے دیکھ لیں کہ ہمارے اندر جو ہے کیا کچھ ہے، کتنی محبت ہے مال سے، کتنی محبت ہے اس مال کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے سے، یہ ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے۔ یہ قرآن سارے کا سارا، اس کا ہر حکم، اس کی ہر آیت ہمارے لیے آئینہ ہے۔ فرمایا وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، من شیء، کسی بھی چیز سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہ، ساتھ اس کے علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو جو خرچ کرتے ہو اس کو اچھی طرح جاننے والا ہے کہ سب سے اچھا، سب سے محبوب چیز جو ہے خرچ کرتے ہو یا سب سے گھٹیا چیز، بچی کھچی چیز جو ہے وہ دیتے ہو۔ کل طعام، تمام کھانے، کانا تھے، ہندن، حلال، لبنی اسرائیل، آواز سے بنی اسرائیل کے، یعقوب علیہ السلام کی نسل کے لیے سب کھانے حلال تھے، الا مگر ما حرما، جو حرام کر دیا اسرائیل علیہ السلام، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اوپر اپنی جان کے، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل، یہ کہ اتاری جاتی ہے، تورات، حقیقی تورات۔ تورات کے اترنے سے پہلے، کتنے سال پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر جو ہے کسی بیماری کی وجہ سے جانوروں کی چربی جو تھی وہ حرام کر لی، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا، اپنی بیماری کے پیش نظر اللہ کی اجازت سے اس کو اپنے اوپر حرام کیا، لیکن یہ واقعہ جو ہے تورات کے اترنے سے پہلے ہے۔ اب یہودیوں نے کیا کیا، تورات کے ماننے والوں نے، انہوں نے بھی جو ہے اپنے اوپر چربی حرام کر دی، حالانکہ تورات کے اندر نہیں لکھا تھا کہ تمہارے لیے چربی حرام ہے۔ تورات سے پہلے کا واقعہ ہے یہ، تورات کے اترنے کے بعد واقعہ جو ہے نہیں ہے، یہ تورات کے اترنے سے بہت سالوں کا جو ہے، سینکڑوں سالوں پہلے کا واقعہ، کہ یعقوب علیہ السلام نے کسی بیماری کی وجہ سے چربی حرام کر دی، وہی اللہ کے حکم سے، کیونکہ پیغمبر کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کہتا، کوئی فیصلہ نہیں کرتا اللہ کے حکم کے بغیر، لہٰذا انہوں نے اللہ کے منشاء سے جو ہے وہ اپنی چربی جو ہے وہ حرام کر دی اللہ کی اجازت سے، لیکن تورات کے اندر چربی حرام نہیں تھی۔ پھر یہودیوں نے جو ہے تورات کے ہوتے ہوئے اپنے اوپر جب چربی حرام کی تو اللہ کو پھر غصہ آ گیا کہ جب میں نے تورات کے اندر تمہارے لیے چربی حرام نہیں کی ہے تو تم کون ہوتے ہو میری حلال چیز کو حرام کرنے والے؟ اللہ نے اس
نافرمانی پر جو ہے اللہ ناراض ہوئے اور اللہ نے ان پر چربی حرام کر دی۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتو پس آؤ بالتورات ساتھ حقیقی تورات کے، اے مدینہ کے یہودیوں دکھاؤ اپنی تورات لاؤ ہمارے پاس، بتاؤ تمہارے لیے چربی کہاں حرام کی اللہ تعالیٰ نے؟ تورات میں تو حرام ہے ہی نہیں۔ وہ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی بیماری کی وجہ سے جو ہے اس کو اپنے اوپر اللہ کے حکم سے اجازت سے حرام کیا تھا۔ اللہ کا پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، حرام حلال کا فیصلہ تو اللہ کرتا ہے، تو یقیناً انہوں نے اللہ کے حکم سے جو کیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے یہودیوں کے لیے کہ یہودیوں لے آؤ حقیقی تورات فاتلوہا پس پڑھو اس کو، ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے، اگر تم سچے ہو کہ تم پر چربی حرام ہے جانوروں کی تو دو ہمیں تمہاری کتاب جو آسمانی ہے جس کے تم پابند ہو، جس کی تعلیمات، جس کے حکموں، جس کے فیصلوں، جس کے حرام حلال پر تم عمل کرنے کے پابند ہو، دکھاؤ ہمیں وہ تورات کہاں لکھی ہے چربی حرام، تم خود ہی کرتے ہو۔ فمن افطرا پر جو شخص جھوٹ گھڑے گا اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے الکذب تمام قسم کے جھوٹ من بعد ذالک بعد اس کے جو اللہ کی کتاب کے آنے کے بعد من مرضیاں کرے گا اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے، اپنی شریعتیں بنائے گا، اپنے دین بنائے گا، اپنے اسلام بنائے گا، فاولئک ھم الظالمون پس یہ لوگ وہی ہیں حقیقی ظالم۔ کسی کو اجازت نہیں اللہ کے حلال کو حرام کرنے کی، حرام کو حلال کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی، کوئی حلال کو حرام، کوئی حرام کو حلال نہیں کر سکتا، کوئی جو ہے کافروں کے فتنے کو اسلام قرار نہیں دے سکتا، کوئی اسلام کو جو ہے کوئی کچھ نہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سب فیصلے دین کے بارے میں اللہ کے، دنیا کے بارے میں فیصلے تو اللہ ہی کے ہیں، ہر چیز پر فیصلہ اللہ کا ہے۔ کل کہہ دیجئے صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے سچ فرمایا کہ جب تمہاری تورات جو تمہاری کتاب ہے تمہاری ہدایت کے لیے، یہودیوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی، جب اس کے اندر چربی حرام نہیں ہے تو تمہیں کیا کس نے اختیار دیا یہ چربی حرام کرنے کا؟ تم پر تو چربی حلال ہے۔ فتبعوا پس پیچھے چلو ملت ابراہیم دین ابراہیم علیہ السلام کے حنیفاً توحید والے بن کر، اللہ کی توحید کو، اللہ وحدہ لا شریک کے حکم و فیصلوں کو مانتے ہوئے دین ابراہیم پر چلو۔ وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مشرک بن گئے، تو پھر اللہ فرما رہے ابراہیم علیہ السلام تو شرک والے کرنے والے تھے ہی نہیں، اور تم جو ہے شرک کرنے والے ہو گئے۔ پھر جو شرک دوسرا ہی ہے، قرآن پاک نے بیان کیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے یہودیوں کے عالموں اور راہبوں کو، عیسائیوں کے راہبوں کو جو ہے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، یعنی اللہ کے حکموں کے مقابلے میں ان کے حکم مانتے تھے۔ یہ اللہ کے حکم، اللہ کا قرآن اللہ کے حکم فیصلے ہیں، اس کے مقابلے میں یہود و نصارہ کے آئین اور فیصلوں کو ماننا یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شرک بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، کفر بھی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ کافروں کے نظاموں کا بائیکاٹ کرو، ان کا خاتمہ کرو، اس کی جگہ اللہ کے مکمل دین کو ختم اپنا نافذ کرو، اور ہم اس کے 100% الٹ چل رہے ہیں۔ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ ان اولا بے شک پہلا بیتن گھر وضع جو رکھا گیا، قائم کیا گیا للناس سے تمام لوگوں کے، للذی البتہ وہ گھر ہے بے بکہ تھا جو بکہ میں ہے، مکہ میں ہے، مبارکاً برکت دیا جانے والا ہے، اس کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتیں جو ہے داخل کی ہیں، وہدن اور یہ ہدایت ہے للعالمین واسطے تمام جہان والوں کے لیے۔ اللہ کا گھر ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، تمام ایمان والے لوگ جو ہے اس گھر کی طرف جو ہے ایک ہو کر جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، منہ کر کے اس کے حج عمرے کے لیے آتے ہیں، سب ایک لباس میں چادر اور 2 چادروں میں ملبوس جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اس گھر میں، پھر اس گھر کا احترام کرتے ہیں۔ اس گھر میں بہت امن و سکون ہے، اس گھر میں ساری دنیا سما جاتی ہے، یہ گھر بڑا معزز ہے، بڑا قابل احترام ہے، اس کو امن کی جگہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی حدود میں کوئی ظلم، کوئی کسی جانور کو جو کہ غیر ضرر جانور ہے، بے ضرر جانور ہے، اس کو نہیں مار سکتے، نہ گھاس کاٹ سکتے، نہ درخت، نہ پتا، کچھ بھی، اتنا امن ہے یہ گھر ہے۔ اس کی بہت سی برکتیں ہیں، جو بھی لوگ یہاں جاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ میں طواف کرنے داخل ہوا صبح کے وقت،
دو ماں بیٹی جو ہے، نوجوان بیٹی ماں جو ہے وہ پیچھے مڑ کر بیت اللہ کو دیکھ رہی ہیں، روئے جا رہی. اتنی محبت ہے اس گھر سے، اتنی عقیدت ہے کہ حج عمرہ کرنے آئے، اب واپس جا رہے ہیں، رو رہی ہیں ماں بیٹے دونوں، اس کو بار بار دیکھ کر، پیچھے مڑ کر دیکھ کر رو رہی ہیں. میں نے اندازہ لگایا کہ آج یہ یہاں سے جا رہی ہیں واپس، اس لیے بیچاری جو ہے اس گھر کو چھوڑنے کی وجہ سے رو رہی ہیں ماں بیٹی. تو اس گھر کا لوگوں کے دلوں میں کتنا احترام ہے، یہ اللہ جانتا ہے، یہ بندہ جانتا ہے. اور اس گھر کے معزز گھر کو ہم نے جو ہے چوروں ڈاکوؤں کے لیے دروازہ کھول کر وہاں پر ہمارے مولوی نے سجدے کروائے کہ جو تمہاری چوریاں ڈاکے جو ہے سب معاف ہو جائیں. ان کو تو وہاں داخل ہی نہیں ہونے دینا چاہیے. سعودی عرب والے تو مجبور ہیں کہ وہ کسی کو روک نہیں سکتے مسلمان کو، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا جاءکم کریم قوم فاکرموا، جب کسی قوم کا معزز آدمی تمہارے پاس ہے اس کی عزت کرو. ان پر تو لازم ہے، بیچارے وہ تو مجبور ہیں. لیکن ہم جو ہیں وہ تو کم از کم ہم اپنے جو ہے لوگ جو ہیں اکابرین جو ہیں ان کو ہم تو کچھ پاک کر لیں، ان کو کہہ کر کے حضرت قوم کا پیسہ لوٹا ہوا ہے، قوم کو کنگال کیا ہوا ہے، قوم کو قرضوں میں، ٹیکسوں میں، مہنگائی میں جکڑا ہوا ہے، تو اب بیت اللہ میں جانے کا فائدہ کیا آپ کو؟ وہ پنجابی بزرگ کہتے تھے مکے گیا گل نہیں مکنی، جنہیں چر ایتھے گل نہیں مکاؤ گے مکے گیا تو کوئی مکڑی نہیں ہوگی. جڑا بندہ اپنے گھر میں جو ہے ہدایت کو قبول نہیں کرتا، مکے جانے کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ یہ گھر جو ہے یہ بڑی برکتوں والا ہے اور ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے. ساری دنیا کے لوگ جو ہے جو حقیقی ایمان والے ہیں بڑے ادب و احترام سے، بڑی عقیدت سے، محبت سے اس گھر کی جو ہے وہ زیارت کرتے ہیں. اور جو چور ڈاکو ہوتے ہیں وہ سرکاری طیاروں پر جاتے ہیں، سرکاری خرچے پر جاتے ہیں، سرکاری سجدے کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، نہ انہیں کوئی شرم و حیا ہوا. جیسا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ منافق نبی علیہ السلام کی مجلس میں داخل ہوتے ہیں تو کفر لے کر آتے ہیں اور کفر کے ساتھ ہی واپس جاتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا. اور یہی حال ان چوروں ڈاکوؤں کا، جو بیت اللہ میں جا کر دروازے کھلا کر جو ہے وہ سجدے کر آئے ہیں، لیکن انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی کہ یا اللہ ہم نے یہ ہمارے بڑوں نے جو کچھ لوٹا ہے ہم واپس کرتے ہیں، ہم قوم کی امانت واپس کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، بلکہ جانے سے پہلے جو مولوی ان کی رہنمائی کے لیے گیا ہے اس کو چاہیے تھا کہ ان کو تلقین کرتا کہ حضور جانے سے پہلے جو ہے یہ لوگوں کا حساب بے باک کر دو، جو لوٹا ہے واپس کر دو، پھر مکہ جانے کا فائدہ ہے، ورنہ مکہ جانے کا فائدہ کوئی نہیں. دروازہ کھلا کر بیت اللہ کا اندر سجدے کیے، کیا فائدہ؟ جب قوم کا لوٹا ہوا مال جو ہے وہ واپس نہیں کیا تو فائدہ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام تو اس شخص کے نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے ذمہ قرض ہوتا تھا کسی مسلمان بھائی کا. فرماتے آپ کہ اس کا قرض ادا کرو، جب تک قرض ادا نہیں کرو گے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. تو قرض معاف نہیں تھا، لوٹ مار کہاں سے معاف ہو گئی؟ تو یہ جو ہے برکت والے گھر میں جا کر جو ہے یہ لٹیرے چور ڈاکو سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب کوئی معاف ہو گیا، اس طرح معاف نہیں ہوگا. حقوق العباد جو ہے جب تک واپس نہیں کریں گے معاف نہیں ہوگا. یہ لوٹا ہوا پیسہ جو ہے یہ واپس نہیں کریں گے قوم کو، اس وقت تک معافی نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں. نئے ٹی وی پر اپنے علماء اور مفتیوں کو جو تمہارا ساتھ دیتے ہیں لوٹ مار میں، لاؤ ان کو کہو وضاحت کریں آ کر ٹی وی پر کہ کس طرح جو ہے یہ لوٹ مار معاف ہو گئی ہے. بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر سجدے کرنے سے کس طرح معاف ہو گئی ہے؟ ان کی لوٹ مار، ان کے بڑوں کی لوٹ مار کیسے معاف ہو گئی ہے؟ کس طرح یہ حقوق العباد جو ہے معاف ہو گئے ہیں؟ یہ لوٹ کر جیبیں مر لی، انہوں نے جائیدادیں بنا لی اور قوم مقروض ہو گئی ہے. یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو دنیا کا انصاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیسے یہ انصاف کرے گا؟ تو یہ حقوق العباد ایسے معاف نہیں ہوں گے سجدے کرنے سے، سرکاری طیارے پر جانے سے. عام لوگ جو ہے لاکھوں خرچ کر کے جائیں اور یہ جو ہے بہت بڑا قافلہ جو ہے وہ جائے سرکاری خرچ پر، سرکاری طیارے پر، اور وہاں سرکاری خرچ پر ہوٹلوں میں رہیں. یہ تو ظلم در ظلم ہے، یہ تو ظلم پر ظلم ہے. قوم کے خرچ پر کیوں جی؟ کیا نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی مثال ہے کہ انہوں نے بیت المال سے جو ہے پیسے جو ہے خرچ کر کے جو عمرہ حج کیا ہو؟ کوئی مثال ہے؟
بلکہ قرآن تو کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج اس شخص پر فرض ہے جو راستہ چلنے کا استطاعت رکھتا ہے، خرچ رکھتا ہے۔ جو خرچ نہیں رکھتا اس پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگوں کا مال لوٹ کر جاتے ہیں وہاں پر، ان کی معافی کیسے ہو جائے گی؟ ذرا یہ مسئلہ جو ہے، یہ اسمبلیوں کے علماء اور مفتی جو ہے ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھی جو ہیں کم از کم ٹی وی پر تو وضاحت کر دیں نا کہ اللہ کے پاکیزہ اور بابرکت کے گھر کی جو توہین کی گئی ہے چوروں ڈاکوؤں کے داخلے سے، یہ کیسے صحیح ہو گیا؟ فرمایا کہ مبارک وہ گھر بڑا بابرکت ہے، پرسکون ہے، کوئی لڑائی دنگا فساد نہیں ہے۔ اور پھر وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں، عربی جو ہیں، وہ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے بہت ہی نرم دل ہوتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ضیوف الرحمان ہیں، یہ ہمارے رحمان کے مہمان۔ وہ طرح طرح کی نعمتیں جو ہے، کھجوریں، بسکٹ، کھانے وغیرہ سب جو ہے وہ بانٹتے ہیں۔ اور سارا ساتھ جو ہے پیر اور جمعرات 2 دن جو ہے وہاں پر جو ہے بیت اللہ میں بھی، مسجد نبوی میں بھی دسترخوان لگتے ہیں کہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں تو آ کر جو ہے روزے افطار کر لیں۔ وہاں ہمارے جیسے گنہگار جو ہے بغیر روزے کے بھی بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ کبھی انہوں نے پوچھا کہ بابا جی آپ کا روزہ ہے یا نہیں؟ وہ اتنے فراخ دل ہیں، اتنے رحم دل ہیں۔ جب ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ باہر سے آنے والے جو ہے ہمارے رحمان کے مہمان ہیں، تو وہ کیوں نہ اپنے رحمان کے مہمانوں کی خدمت کریں گے؟ وہ تو بڑے خوشی سے کریں گے۔ اور مسجد نبوی کے اندر میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں اور ان عربوں کے بچے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، جوان نہیں ہیں، ابھی بچے ہیں، اور وہ سب کو جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے دسترخوان پہ چلیں، ہمارے دسترخوان پہ چلیں۔ اللہ گواہ ہے، میں نے یہ منظر عجیب و غریب دیکھا ہے۔ یہ ہے اولادوں کی صحیح پرورش۔ ہمارے ہاں جو ہے یہ اولادوں کو ڈاکو اور چور بنایا جا رہا ہے کہ لوٹ لو، اس قوم کو لوٹنا ہے، اس قوم کو جو ہے غرق کرنا ہے۔ یہ ہے ہماری تربیت، کیونکہ ہم خود حرام خور ہیں، ہماری آگے نسلیں بھی حرام خوری پہ ہوں گی۔ اور وہ نسلیں میں نے دیکھی ہیں، اللہ گواہ ہے، مسجد نبوی کے اندر خاص طور پر اور بیت اللہ کے اندر بھی، کہ جو ہے ان عربوں کے جو بچے ہیں وہ جو ہے بڑے ادب و احترام سے اشارہ کرتے ہیں، انگلی پکڑتے ہیں، جی آئیں ہمارے دسترخوان پر افطاری کریں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ حرم سے باہر جو ہے روزے کے لیے کئی روٹیاں، نعمتیں، جوس، پھل، بہت کچھ جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور صبح جو ہے روزہ رکھنے کے ٹائم پر جو ہے باہر گاڑیاں لگی ہوئی ہیں جہاں کھانے جو ہے وہ پیک جو ہے ڈبے دیتے ہیں۔ مسجد نبوی کے باہر بھی دیکھا ہے میں نے، بیت اللہ کے باہر بھی دیکھا ہے۔ تو یہ ہے اس گھر کی برکت، جس گھر کی زیارت کرنے کے لیے یہ حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ آئے ہیں، ان کی کتنی قدر ہوتی ہے وہاں پر، کتنا احترام، کتنی عزت ملتی ہے ان کو۔ ان کی نسلیں ان کا احترام کرتی ہیں کہ یہ ہمارے رحمان کے مہمان ہیں، ہم نے ان کی اپنی حسب توفیق ہم نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، یہ رحمان کے جو ہے مہمان ہیں۔ تو اندازہ فرمائیں اس ماحول کا، اللہ گواہ ہے کہ وہ جنت کا ماحول ہے، پرسکون ماحول۔ اور جو لوگ جو ہے یہاں خرمستیاں کرتے ہیں وہ وہاں بھی خرمستیاں کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی عرب بڑے سخت ہیں، بدو یہ سعودی بڑے سخت ہیں۔ بھئی تم کچھ سیدھا کام کرو تو پھر ہے نا، تم نے تو پاکستان والے کام وہاں کرنے ہیں تو پھر سختی کیوں نہ کریں؟ ساری دنیا کے لوگ وہاں آتے ہیں، اگر وہ کھلا چھوڑ دیں ان کو کہ جو مرضی کرو، جیبیں کاٹو، کسی کا حق چھینو، تو یہ تو نہیں برداشت کر سکتے وہ۔ تو یہ ہے کہ وہ بابرکت والا گھر جو ہے اس میں بڑی اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ مسلمان کا جو ہے حال احوال پوچھتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں نمازوں میں، صفوں پر نمازوں کے بعد بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اور اتنا عزیز، اتنا جو ہے عظیم ماحول ہوتا ہے کہ دل بہت خوش ہوتا ہے کہ دوسرے ملک کا بندہ جس کو نہیں پتہ ہے وہ دوسرے ملک سے کے بندے سے اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح کو اپنا رشتہ دار ہے، ہنس مکھ چہرے سے۔ اور میں نے حرم کے اندر
الحمدللہ میں 10 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا رمضان میں جانے کا. سعودیہ کا جو چیف جسٹس ہے وہ آب زمزم کے پاس جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے صبح کے بعد نماز کے بعد درس دیتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد درس دیتا ہے، اور میں اس کی درسوں میں بیٹھتا تھا. لیکن اس کی عربی زبان چونکہ وہ کسی گاؤں سے تعلق رکھتا تھا لیکن تھا سعودی عرب کا چیف جسٹس، اور وہ قرآن پاک کا درس دیتا تھا صبح کی نماز کے بعد مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے بعد، مسجد الحرام کے اندر، اور عشاء کے بعد وہ درس دیتا تھا. اس کی زبان کچھ جو ہے وہ میں اندازہ لگایا کہ وہ زبان جو ہے وہ دیہاتی ذرا مشکل تھی. جو کتابی عربی ہے وہ آسان ہے، دیہاتی عربی جو ہے وہ مشکل ہے. جیسے ہم پنجابی، ہماری پنجابی جو ہے اردو والوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ کچھ عربی جو تھی ان کی مشکل تھی، لیکن میں دلچسپی لیتا تھا اور میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ سارے جو ہے یہ سعودیہ کا جو ہے یہ چیف جسٹس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کام میں لگا دیا ہے کہ یہ بیت اللہ کے اندر آ کر قرآن پاک کا 2 ٹائم جو ہے وہ درس دیتا ہے. یہ ہے وہاں کے علماء، یہ ہے وہاں کی جو ہے تعلیم یافتہ طبقہ، یہ ہے وہاں کے جج جو جن کی تعلیم اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہے، وہ ہیں جج. یہاں تو جج جو ہے ان کی تعلیم جو ہے وہ یہود و نصارہ کی تعلیم ہے، کافروں کا نظام جو ہے اس کی تعلیم ہے. بہت بڑا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. لیکن وہاں علماء ہیں جو قاضی ہیں عدالتوں کے، وہ یونیورسٹیوں کے استاد ہیں، علماء ہیں. اور حیرانگی کی بات ہے چیف جسٹس ہو کر اتنا سادہ کہ لوگوں کے اندر بیٹھ کر وہ جو ہے درس قرآن دیتا ہے رمضان میں صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد. تو یہ مغرب کی نماز کے بعد تو یہ ہے اللہ کے گھر کے یہ مناظر جو ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں. اور پھر جو ہے یہ گھر جو ہے ہدایت ہے، رہنمائی ہے. یہاں اللہ کا خالص دین ہے، ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں، مسئلے مسائل پوچھتے ہیں. وہاں اسلام نافذ ہے، اور اسلام کے نماز کی خیر و برکات جو ہیں وہ تمام دنیا کے لوگ جو ہے ان کو حاصل ہوتی ہیں خیر و برکات، کیونکہ وہاں اسلام نافذ ہے. اور اسلام کی وجہ سے پورا بالکل امن اور سکون ہے. کوئی کسی قسم کی ظلم زراعتی، کوئی لڑائی جھگڑا، کچھ نہیں ہے. سب امن و سکون ہے اور محبت پیار ہے آپس میں. یہ اللہ کے گھر کی وجہ سے ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ گھر بڑی برکت دیا گیا ہے اور لوگوں کے لیے کی رہنمائی کرنے والا گھر ہے. ساری دنیا کے لوگ جو ہے یہاں سے جو ہے وہ علم بھی حاصل کرتے ہیں. یہ دین کی یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر، جی مدینہ منورہ میں ہے، ریاض میں ہے، مکہ میں ہے، یونیورسٹیاں ہیں علم کی، ہدایت علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی برکات جو ہے بہت رکھی ہوئی ہے. ہدایت کا جو ہے یہ مرکز ہے دنیا کے لیے، ساری دنیا کا مرکز ہے یہ ہدایت کا. کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہاں محنت فرمائی تھی، اس اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو، اس خطے کو جو ہے آج بھی حقیقی اسلام کا خطہ بنایا ہوا ہے، حقیقی اسلام کا مرکز بنایا ہوا ہے. اور دنیا کے لوگ جو ہے اس مرکز سے جو ہے حقیقی اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. فرمایا فیہ آیات بینات، بھی جس گھر کے آیت نشانیاں ہیں روشن نشانیاں ہیں. جس قدر اس گھر کا احترام ہے، جس قدر اس گھر کا کی عقیدت ہے، محبت ہے، وہ سب لوگوں کے اندر ظاہر ہوتی ہے. سارے ایک ہی لباس میں ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے. سارے احرام کی ایک جیسی 2 چادریں باندھ کر کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے نماز پڑھنے ہیں. کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. یہ روشن نشانیاں ہیں اللہ کے گھر کی. اسی طرح سارے لوگ جو ہے وہ سما جاتے ہیں، سارے لوگ جو ہے بڑے امن اور سکون سے جو ہے اور جو ہے نمازیں ادا کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے عبادت کرتے ہیں. کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. اور وہ خوش نصیب ہیں کہ شہزادہ فہد جو تھا، ملک فہد جو تھا، اس نے کتنا توسیع کی مسجد نبی کی بھی اس کی. اور اس کے بعد جو ہے ملک عبداللہ جو تھا، اس نے بہت زیادہ توسیع کی، بیت اللہ کی بھی اور مسجد نبوی کی بھی. یہ ان لوگوں کے جو ہے کارنامے ہیں، نظر آتے ہیں
کہ ان کو کس قدر عقیدت اور محبت تھی اللہ کے گھروں سے، اور کتنا وہ خرچ کرتے تھے اللہ کے گھروں پر، اور یہاں جو ہے مسجدوں کا بھی لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ ہاں جی، یہاں کا تو بابا اعظم ہی ناراض ہے، کیونکہ یہاں پر تو کافروں کا فتنہ ہے نا، اسلام تو نہیں ہے۔ اسلام نافذ ہوتا تو یہاں بھی خیر و برکت ہوتی ہے، اسلام کی نظر آتا ہے کہ اسلام نافذ ہے۔ یہاں تو کافروں کا فتنہ نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے فتنے پڑی ہوئی ہے۔ ومن داخلہ، اور جو شخص بھی داخل ہوا اس گھر میں، کانا آمنا، وہ ہوا امن والا۔ جو بھی اللہ کے گھر کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے، اس کو کوئی لڑائی دنگا نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، بشرطے کہ وہ سیدھا رہے۔ لیکن اگر کوئی جرم کرتا ہے وہ پکڑا بھی جاتا ہے، وہ تو منظوری ہے۔ فرمایا کہ ولی اللہ الواس، اللہ تعالیٰ کے اللہ سے اوپر تمام لوگوں کے حج البیت، حج کرنا ہے اس خاص گھر کا، من استطاع، جو طاقت رکھتا ہے الیہ طرف فی سبیلا، راستے کی، جس کے پاس اس راستے کے سفر کا ذاتی خرچ ہے حلال روزی میں سے، اس پر لازم ہے کہ اس گھر کا حج کرے، عمرے کی صورت میں یا حج کی صورت میں اس پر لازم ہے۔ لیکن یہ سرکاری طیاروں پر، سرکاری جو ہے ہوٹلوں میں رہائش پر، سرکاری سفر جو ہے یہ قطعاً نہ کوئی یہ عمرہ ہے نہ کوئی حج ہے۔ کریں کیا؟ ان کے ساتھ ان جیسے مولوی جو ہے ملے ہوئے ہیں، اور وہ جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ اس پہ انگوٹھا لگا کے بالکل صحیح کہا، آپ نے بالکل صحیح کیا جی۔ یہ ان کو روکتے نہیں ہیں کہ حضرت یہ نہیں ٹھیک، یہ قوم کے پیسے سے عمرہ یا سفر یہ نہیں ہے، سفر تو اس پر حج کا فرض ہے، جو جس کے پاس اپنی استطاعت ہے، اپنا پیسہ ہے، حلال پیسہ ہے۔ حرام پیسے والا تو اپنے پیسے سے جا ہی نہیں سکتا، پھر سرکاری طیارے پر جانا تو بالکل ہی گناہ ہے۔ لیکن انہوں نے علماء بھی ایسے رکھے ہوئے ہیں جو جی حضوری والے علماء ہیں، جو کچھ وہ کرتے کہتے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، ظلم کرتے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ نیکی ہے ظلم کرنا بھی۔ امن کافر، اور جس نے کفر کیا، انکار کیا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے پرواہ ہے، عن العالمین، تمام جہان والوں سے۔ انکار کس کا کیا؟ حج عمرے کا۔ نبی علیہ السلام انکار کیا ہے؟ نبی علیہ السلام وضاحت فرمائی ہے، فرمایا کہ جس کو اللہ نے توفیق دی حج عمرے کی، پھر وہ نہ اس نے حج عمرہ کیا، تو وہ مرا تو یہودی مرا یا عیسائی مرا، وہ مسلمان نہیں مرا، وہ اسلام پر اس کی موت نہیں ہوئی۔ کہ جس کو اللہ نے حج کی توفیق دی، جو حج کے ایام میں ذوالحج کے مہینے میں حج ہوتا ہے وہ بڑا حج ہے، اور عمرہ جو ہے یہ چھوٹا حج ہے، وہ حج اکبر ہے، اور یہ حج اصغر ہے جو سارا سال رہتا ہے، عمرہ جو ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو حج جو نہیں کرتا استطاعت ہونے کے باوجود اور مر جاتا ہے، وہ یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے، وہ اس کا خاتمہ اسلام پر نہیں ہوا۔ تو یہ ہے کہ جس نے انکار کیا اللہ کے اس فریضے کا کہ جس کو استطاعت ہے اللہ کے گھر تک جانے کی، تو اس پر حج جو ہے یہ لازم ہو گیا۔ جو اس کا انکار کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ مرا ہے تو یہودی مرا یا عیسائی مرا۔ فرمایا کہ فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے پرواہ ہے، عن العالمین، تمام جہان والوں سے۔ اگر کوئی نہیں جاتے ہیں اس کے گھر تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کی جانے والی مخلوق اس کے گھر کی زیارت کریے بے شمار ہے۔ اگر یہ مالدار چور ڈاکو نہیں جاتے ہیں، اور چور ڈاکو تو خیر جا ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی روزی حرام ہے، باقی اگر کوئی لوگ نہیں جاتے ہیں، جہالت ہے ان کی، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ان کا۔ اگر ان کو پرواہ نہیں ہے اللہ کے حکموں کی، تو ان کو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، خاص کتاب والو، لم تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ کے حکموں کا، اللہ کے فیصلوں کا، اللہ کی نصیحتوں کا۔ اے یہودی و عیسائیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے حکموں فیصلوں کا کیوں انکار کرتے؟ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن سے روکا ہے، تم ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور یہی سوال آج ہماری سے بھی ہے کہ جب اللہ نے جو ہے کافروں کے دین کا بائی کاٹ کرنے کا حکم دیا ہے سورہ کافرون کے اندر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرے لیے میرا دین میرے لیے۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا، مومنین نے ساتھ دیا نبی علیہ السلام کا، پھر اذیتیں اٹھائیں، ماریں کھائیں، تشدد برداشت کیے، ہجرتیں کیں اس بائی کاٹ کی وجہ سے۔ تو آج ہم بھی جو ہے اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہم کیوں اللہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے کفر کا ہم بائی کاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے کہا ہے کافروں کے فتنے کا خاتمہ کرو، اس کی جگہ اللہ کا مکمل دین کرو، خاتمہ کر کے فتنے کا، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ یہی سوال ہم سے بھی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جہاں اہل کتاب سے سوال کرتے ہیں کہ تم جو ہے کیوں اللہ کے حکموں کا فرمان کا تم انکار کرتے ہو، تو ہم سے بھی یہی سوال ہے کہ تم اللہ کے جو ہے قرآن کے جو فیصلے ہیں ان کا تم کیوں انکار کرتے؟ واللہ شہید، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، مشاہدہ کرنے والا ہے، علامہ جو اوپر اس کے جو تعملون تم کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے خاص کتاب والو، یہودیو عیسائیو، بیما کیوں تصدون، تم روک دے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ من آمنہ، جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے کیوں روک دے ہو؟ یہودی عیسائی جو ہے وہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات سے روکتے تھے، گمراہ کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ کثیرا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کا مال بھی کھا جاتے تھے اور ان کو اللہ کے راستے سے گمراہ بھی کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ایمان لانے کے بعد ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے، تم 18 علوم کے پاس بغیر نہیں پڑھ سکو گے۔ یہ کیا اللہ نے فرمایا 18 علوم کا؟ کیا نبی نے ایسا نہیں فرمایا 18 علوم کی بات؟ یہ سب جو ہے یہ جھوٹے فتوے نہیں، فتنے ہیں۔ یہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا یہ فتوے نہیں ہیں، یہ فتنے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فتوے نہیں ہیں، یہ ان جو ہے جہنوں نے بنا رہی ہیں لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لیے، اور دور رکھ کر اپنا جو بنائے ہوئے گھڑے ہوئے دین ہیں، مذہب جو ہیں ان کے پیچھے لگانے کے لیے یہ اللہ کے قرآن سے روکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہودیوں سے کہہ دو، اہل کتاب سے کہہ دو کہ تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ من، ان لوگوں کو آمنا جو ایمان لائے، تب وہ نہ ہو، تم تلاش کرتے ہو اس اللہ کے راستے کے لیے ایواجن، کجی یعنی گمراہی، تم اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں گمراہی پیدا کر رہے ہو۔ کس طرح کہ اللہ کا آسمانی دین جو ہے اس میں اپنے دین جو بنائے ہوئے جو ہے وہ ٹھونس لیتے ہیں، اپنے جو ہے وہ سپر ہے، اور اللہ کے دین کو غلافوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس سے ڈراتے ہیں کہ نہ 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 نہ، اس کو ترجمہ نہ اس کا پڑھنا۔ یہ گمراہی ہے کہ ہماری کتابیں پڑھو، ہمارے فرقے کی کتابیں پڑھو، یہ اللہ کی کتاب نہ پڑھو، روکا جاتا ہے۔ یہ اللہ بھی کہتا ہے، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 26 ہے، ینہون عنہ، اس قرآن سے لوگوں کو روکیں گے، وینأون عنہ، اور اس سے دور، خود بھی دور رہیں گے۔ یہ اللہ نے پیشین گوئی کر دی ہے، پہلے بتا دیا کہ اس امت کے ایسے بروپیے ہوں گے جو نہ خود قرآن کے قریب آئیں گے سمجھنے کے لیے، نہ لوگوں کو سمجھنے اس کے قریب آنے دیں گے۔ اللہ نے 14 سال پہلے ہی کہہ دیا، وَمَا اللَّهُ، اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے غافل، بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، جو کچھ کر رہے ہیں نا اللہ کو سب پتہ ہے۔ اس نے مہلت دی ہے تم کو، انشاءاللہ اس کا انتقام لے گا تم سے کہ تم اللہ کی مخلوق کو اللہ کے آسمانی دین سے جو ہے تم کیوں گمراہ کرتے، پوچھے گا وہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، ان تطیعوا، اگر تم حکم مانو، فریقاً ایک گروہ کا، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے خاص کتاب، اگر تم نے یہودیوں عیسائیوں کے کسی گروہ کی بات مان لی، ان کا حکم مان لیا، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، پیچھے تمہارے ایمان کے، کافرین، کافر بنا کر۔ آج ہم جو ہے اہل کتاب کا جو فتنہ ہے اس کو ہم مسلط کیے ہوئے ہیں، اور قرآن نے ہمیں آگاہ کر دیا، کئی جگہ پر بار بار کہا ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، کافروں کے جو ہے حکموں کا، ان کے جو ہے دین کا جو ہے بائیکاٹ کرو، لیکن ہم نہیں باز آتے۔ جب ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے تو ہم نے چھوڑنا اس کو کیا ہے؟ نہ ہم پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں، تو پھر جہالت ہی چلے گی۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کافروں یہودیوں کے کسی گروہ کے پیچھے چل پڑے تو یاد رکھو، پھر تمہیں جو ہے ایمان سے روک کر کافر بنا دیں گے۔ دیکھ لیں آج اللہ پر ایمان ہمارا نہیں ہے، اس نے منع کیا ہے کہ بائیکاٹ کرو، ہم نہیں بائیکاٹ کیا ہم نے۔ اس نے کہا یہ فتنہ ہے، ہم نے کہا نہیں یہ اسلام ہے، کیونکہ ہمارے علماء اور مفتیوں نے اس کو 1973 کی اسمبلی میں پاس کیا تھا، لہٰذا اسلام ہے۔ یہ آج کا مولوی جو ہے یہ اسلام کی تعریف کر رہا ہے۔ اس قوم تک ان کو انہوں نے بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا، قرآن سے بھگایا ان کو،
اور ان کو جو ہے ایسا ذلیل کیا جو ہے جھوٹی باتوں سے کہ اخیر کر دیا ان کو۔ فرمایا کہ یردکم بعد ایمانکم کافرین، یہ اگر تم نے یہود و نصارہ کے کسی گروہ کے حکم مان لیا، یہ حکم ہے 1973 کا آئین جو ہے، یہ حکم ہے یہود و نصارہ، یہ ان کے فیصلے ہیں، اگر یہ مان لیا تو تمہیں ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اور دیکھ لیں ہمارے پلے آج کون سا ایمان ہے، ایمانداری سے فیصلہ کرنے کو ایمان ہے ہمارے پاس؟ کوئی اللہ کی رسول کی بات ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہیں، جس کو ہم مان رہے ہیں؟ کیا یہ لوٹ مار جو ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا یہ حرام ٹیکس جو ہے لوگوں پر لگانا کہ یہ اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں ہم؟ کیا لوگوں پر جو ہے وہ غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری مسلط کرنا، کیا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہم پورا کر رہے ہیں؟ اللہ کی زمین مخلوق پر کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان رہے ہیں یا نافرمانی کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں؟ ذرا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کس طرح تم انکار کر سکتے ہو اہل کتاب، وَأَنْتُمْ، اور تم وہ لوگ ہو کہ تتلیٰ پڑھی جاتی ہیں علیکم اوپر تمہارے آیات اللہ کی نصیحتیں، اللہ کے حکم فیصلے، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تم انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ اسی لیے جو آیتوں سے روکا جاتا ہے تاکہ جو کفر میں رہے ایمان کی طرف آئیں نہ۔ اللہ کہتا ہے کس طرح تم کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور جس پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں اور اللہ کی آیتیں سنیں وہ تو کافر رہتا ہی نہیں، تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ نجاشی نے قرآن پاک کی آیتیں سنی، فوراً مسلمان ہو گیا۔ عمر فاروق نے بہن سے قرآن سنا، مسلمان ہو گیا۔ مدینہ کا جو ہے وہ سعد رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، قرآن سنا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ کی آیتیں جو ہے وہ سننے کے بعد بندہ کافر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کافر ہے بندہ تو پھر سمجھ لیں کہ اس نے اللہ کی آیتوں کو سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ وفیکم رسول، اور بیچ تمہارے اس کا پیغمبر ہے۔ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں، تمہارے اندر اللہ کا پیغمبر موجود ہے، تم اپنے جو تمام قسم کی جو ہے باتیں جو ہے نصیحتیں جو ہے اللہ کے پیغمبر سے حاصل کرو، کیونکہ نیا جو ہے آخری پیغمبر آ چکا ہے۔ تمہاری کتابیں جو ہے تم نے جو تحریف کی تمہارے بڑوں نے بدل ڈالی، اس تمہاری کتابیں منسوخ ہو گئیں، اب اس پیغمبر کی تعلیمات جو ہیں یہ تمہارے لیے بھی ہیں، یہودیوں عیسائیوں کے لیے بھی ہیں۔ وَمَن یَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو مضبوط پکڑے گا اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو مضبوط پکڑنا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو، اللہ کے آسمانی دین کو، قرآن اس کی آسمانی تفسیر، ان دونوں کو جو مضبوطی سے پکڑ لے گا، فقط ہدی الی صراط مستقیم، پس وہ تحقیق وہ ہدایت دیا گیا طرف راستے سیدھے کی۔ سیدھے راستہ جو ہے اللہ کا قرآن ہے، اس کی آسمانی تفسیر ہے، نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، یہ ہے سیدھی ہدایت۔ اگر اس کو چھوڑیں گے تو پھر سیدھی ہدایت نہیں، پھر الٹی ہدایت ہی ہوگی۔ یہ صاف بات ہے، قرآن پاک کے بڑے واضح اور بڑے کھلے اور بڑے آسان جو ہے وہ فیصلے ہیں کہ تم اللہ کے دین کو مضبوط نہیں پکڑو گے تو پھر جو ہے وہ تمہیں ہدایت بھی نہیں دے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ جب اللہ کی دین کو نہیں پکڑو گے، اس کو چھوڑ کر جو ہے ادھر ادھر جاؤ گے تو پھر ہدایت بھی نہیں ہوگی سیدھے راستے کی تمہارے پاس۔ ترجمہ دوبارہ جی، لن تنالوا، ہرگز نہیں تم پہنچ سکو گے، البر، حقیقی نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے، تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو، وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے اس کو اللہ کے راستے میں جب تک خرچ نہیں کرو گے تمہیں حقیقی نیکی نہیں مل سکتی۔ وما تنفقوا، جو کچھ تم خرچ کرو گے، من شیئن، کسی بھی چیز سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہی، ساتھ اس کے علیم، جاننے والا۔ کل طعام کھانے کانا تھے، ہلن حلال، بنی اسرائیل، واسطے بنی اسرائیل کے، الا ما حرم، مگر جو حرام کر لیا اسرائیل علیہ السلام، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اوپر اپنی جان کے، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التورات، یہ کہ اتاری جاتی تورات۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی بیماری کی وجہ سے اللہ کی اجازت سے چربی جو ہے وہ حرام کر لی، تو یہ تورات سے پہلے کا واقعہ۔ لیکن یہودیوں نے خود ہی چربی حرام کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات تو بعد میں اتری ہے، تم کیسے اس کو حرام کر؟ یعقوب علیہ السلام نے تو اللہ کے مشورے سے یا کسی بیماری مجبوری کی وجہ سے حرام ہے، تمہیں کیا مجبوری ہے؟ تمہیں کس نے مشورہ دیا کہ حرام کر لو؟ تم اپنی مرضی کر رہے ہو۔ اور یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح جو ہے تورات کے پابند ہو سکتے ہیں؟ وہ تو تورات جو ہے وہ اتری نہیں تھی اس وقت۔ پھر تورات کے اندر تو چربی حلال ہے، حرام تو ہے نہیں، تم نے کس طرح جو ہے اس کو حرام کر دیا؟
فرمایا کہ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاتو پس آؤ بالتورات، ساتھ حقیقی تورات کے، مدینہ کے یہودیوں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ حقیقی تورات دکھاؤ مجھے، فتلوہا پس پڑھو اس کو، ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اگر تمہاری حقیقی تورات میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم پر چربی حرام ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھا ہے کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم جو ہے حلال کو حرام بنا لو۔ فمن افترا، پر جو شخص جھوٹ گڑے گا اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے الکاذب، کوئی بھی جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک، پس یہ لوگ ہم الظالمون، وہی حقیقی ظالم ہیں۔ کل کہہ دیجیے صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ نے جو فرمایا سچ ہے۔ فتبعوا، پس پیچھے چلو، دین ملت ابراہیم، دین ابراہیم علیہ السلام کے، حنیفاً توحید والے بن کر، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، بوزیا جو قائم کیا گیا، رکھا گیا، یعنی قائم کیا گیا، للناس، واسطے تمام دنیا کے تمام لوگوں کے، للذی، البتہ وہ گھر ہے، ببکہ تھا جو بکہ میں ہے، مبارکاً، برکت دیا جانے والا ہے، وہدی للعالمین، اور وہ ہدایت ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، راستہ دکھانے والا ہے تمام جہانوں کو، ساری دنیا کے لیے جو ہے اللہ کا گھر ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا، سب سے پہلا گھر روئے زمین پر یہ اللہ کا گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ فرمایا فیہ، بیچ اس گھر کے، آیات نشانی ہے، بینات، روشن، لوگوں کی ہدایت کے لیے روشن نشانی ہے، امن و سکون ہے، تعلیم ہے، ایک دوسرے سے محبت ہے، با جماعت نماز پڑھنا، ایک جیسا لباس ہے، ایک جیسا جو ہے وہ سارا بیٹھنا اٹھنا ہے، ایک دوسرے کی تعلیم کی جاتی ہے، بہت بڑی نشانی ہے اس گھر کی۔ فرمایا کہ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی ہے، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کی تھیں، اس پتھر کے اندر جو ہے معجزانہ طور پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں جو تھے اس طرح دھنسے ہوئے ہیں جس طرح گارے میں دھنس جاتے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ وہ پتھر موجود ہے جو ایک معجزہ جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ دکھا رہا ہے دنیا کو، کہ دیکھو پتھر کے اندر اللہ کے حکم سے ابراہیم خلیل رضی اللہ عنہ کے پاؤں جو تھے وہ دھنس گئے تھے، یہ معجزہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے، اور یہ معجزے والا پتھر جو ہے وہ بیت اللہ میں ہے۔ ومن داخلہ ہو، اور جو شخص داخل ہوا اس گھر میں، کانا، ہو گیا وہ آمناً، امن والا، وللہ، اور واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ الناس، اوپر تمام لوگوں کے، حج البیت، حج ہے اس خاص گھر کا، حج کرنا فرض ہے لوگوں کے لیے، من جو استطاع، طاقت رکھیں، الیہ، طرف اس کی، سبیلا، راہ چلنے کی۔ وللہ، واسطے اللہ کے، الناس، اوپر تمام لوگوں کے، حج البیت، حج کرنا اس خاص گھر کا، من استطاع، جو طاقت رکھتا ہے، الیہ، طرف اس کی، سبیلا، راہ چلنے کی، جو بیت اللہ تک سفر کے آنے جانے کی استطاعت رکھتا ہے، اپنی جیب میں پیسے رکھتا ہے، اس پر حج فرض ہے۔ ومن کفر، اور جس شخص نے حج سے انکار کیا، پیسے ہوتے ہوئے، سفر خرچ ہوتے ہوئے پھر اس نے حج نہ کیا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے پرواہ ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ نہیں جاتا اس کے گھر میں، نہ جائے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وضاحت کر دی کہ وہ مرتا ہے تو یہودی مرے گا، عیسائی مرے گا، جس نے حج نہیں کیا استطاعت کے ہونے کے باوجود۔ تو فرمایا کہ من کافر، جس نے انکار کیا حج سے، اللہ کے گھر کی زیارت سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے پرواہ ہے، للعالمین، تمام جہان والوں سے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے خاص کتاب والو، لما تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہوئے، آیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیتوں، حکم و نصیحتوں کے، واللہ، اللہ تعالیٰ، شہید، مشاہدہ کرنے والا، علامہ، اوپر اس کے، جو تعملون، تم عمل کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے خاص کتاب والو، یہودیو، عیسائیو، لما تصدون، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، لوگوں کو اللہ کے دین سے کیوں روکتے ہو؟ من آمن، جو ایمان لائے ہیں، تبغون، تم تلاش کرتے ہو اس راستے کے لیے، عوجا، کجی، یعنی گمراہی، تم اللہ کے ہدایت کے راستے میں اپنی گمراہی ٹھونس کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، یہ کام نہ کرو۔ وانتم شہداء، اور تم اس بات پہ گواہ ہو کہ اللہ کا آسمانی ہدایت جو ہے، دین جو ہے وہ سچا اور سچا ہے،
اور تم اپنی بناوٹی باتیں جو ہے وہ گھڑ کر جو اس میں داخل کرتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کو تم گمراہ کر رہے ہو۔ اللہ کے خالص دین کے اندر اپنے نظریات، اپنی کوششیں، اپنی کتابیں شامل کر کے تم اللہ کے دین کو میں گمراہی پیدا کر رہے ہو، اور اس بات پر تم گواہ ہو کہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوئے، ان تطیعوا، اگر تم نے کہنا ماننا، حکم ماننا، فریقاً ایک گروہ کا، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے خاص کتاب، یعنی یہودی اور عیسائی، اگر یہودیوں اور عیسائیوں کے کسی گروہ کا اے ایمان والو تم نے ان کا حکم ماننا، کہنا ماننا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یردوکم، جو وہ پھیر دیں گے تم کو بعد ایمانکم، پیچھے تمہارے ایمان کے، کافرین، کافر بنا کر۔ اگر ان کی بات مان لی تو پھر تم کافر بن جاؤ گے۔ اور جو قوم پورے کا پورا جو ہے فتنہ جو ہے آئین کے نام پر فتنہ جو ہے ان کا مانے، تو وہ ان کا ایمان کہاں رہ جائے گا باقی؟ ان کو پھر کس کے کھاتے میں ڈالیں گے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کس طرح تم انکار کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، اور تم پڑھی جاتی ہیں علیکم اوپر تمہارے آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے۔ جب اللہ کی کتاب سے اللہ کے فیصلے، اللہ کی نصیحتیں پڑھی جاتی ہیں تو تم پھر انکار کر کیسے سکتے ہو؟ یعنی جو اللہ کی کتاب پڑھے وہ اللہ کے حکم و فیصلوں کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ انکار کرتا ہی وہ ہے جو اس اللہ کی کتاب کو نہ پڑھتا ہے نہ اس کو مانتا ہے۔ وَمَن یعتصم، اور جو مضبوط پکڑے گا اللہ کی کتاب کو، اللہ کی آیتوں، حکموں، فیصلوں کو، باللہ، اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، فیصلوں، نصیحتوں کو، کتابوں کو مضبوط پکڑے گا، تعلیمات کو مضبوط پکڑے گا، فقط ہدی، پس تقیب وہ ہدایت دیا گیا، الی صراط مستقیم، طرف راستے سیدھے کی۔ یہ بندہ ہدایت پر ہے جو اللہ کے آیات اور نصیحتوں کو مضبوط پکڑ لیتا ہے۔ گرامر کی لن حرف ناس میں مضارع ہے، پھر حرف نفی ہے، تنالو تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع تنالونا تھا، لن حرف ناس میں مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تنالو، لن تنالو رہ گیا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف نایا لا، نایا یا لا، ین یا لو، پھر یا کے یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تن یا لو، تن یا لو۔ پھر اللہ کو تعالیٰ ثانی کے لیے یا کی زبر نون کو، نون کی جزم یا کو تو تنئی لو، پھر یا کو الف میں بدلا تو تنا لو، پھر واو نون جو ہے جمع کرے گا تو تنال یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے تنالو سے تنالونا تو تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا سیگا، اس کے شروع میں لن حرف ناس میں مضارع حرف نفی ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو لن تنالو، پھر مضارع معروف منفی جمع مذکر حاضر کا سیگا، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، البر الف لام سے اسم معرف البر تھا، لن تنالو پھر ماضی معروف، پھر مضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو البر سے البرا، جملہ بنے گا لن تنالو پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول البرا سے مل کر جملہ پھر یا خبر یا منفی ہو گیا، حتیٰ حرف ناصب مضارع ہے، تنفقو تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع تھا تنفقون، اس کے شروع میں حتیٰ حرف ناصب مضارع ہے تو اس حتیٰ نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تنفقون سے حتیٰ تنفقو رہ گیا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف نافع کا ینفقو، پھر اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو انفقا ینفقو، انفاقن باب فعل، انفقا سے پھر مضارع ینفقو، پھر یا کی یا علامت دائی کی جگہ تا لگا تو تا لگی تو وہ تنفقو، پھر واو نون جمع کرے گا تو تنفقونا، پھر اس کے شروع میں جو ہے حتیٰ آیا تو جس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تنفقو رہ گیا، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا سیگا، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، مما جو ہے یہ دو لفظ سے من اور ما، من حرف جار، ما اسم مجرور، اس کا ما اسم موصول، اس کا مجرور، جار مجرور رقبے جاری، پھر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا تو من ما سے جو ہے مما بن گیا آسان۔ اب جملہ بنے گا تنفقو پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، مما جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ پھر یا خبریہ، تو حبونا تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا سیگا ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف حبابا یحبابو، پھر اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو احبابا ہو گئے، احبابا یحببو احباب باب فعل،
احبابا 4 حرفوں کے ماضی کے الف کی جگہ علامت اندر تا یا لگی تو یحببو، پھر یا کی جگہ علامت اندر تا لگی تو تحببو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلی با کی زیر ہا کو، ہا کی جزم پہلی بار کو با کو دے دی تو یہ بن گیا تحببو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والی با اور پیش والی با دونوں کٹھی کر کے شد دے دی تو تحبو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تحبونا، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تحبونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبری کے شروع میں مما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر دفعہ معرف نفی ہے۔ تنفقو جو ہے یہ تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تو ما جہاں پر ما اس میں شرط ہے، ما اس میں شرط، تو تنفقون تھا، ما اس میں شرط جو ہے اس نے اس کے جمع کا نون جو ہے وہ ختم کر دیا، تو یہ بن گیا تنفقون سے ما تنفقو ہو گیا، تا سے پھر مضارع معروف نافقا ینفقو، پھر باو فعل کا الف لگا تو انفقا، پھر الف کی جگہ علامت اندر یا لگی تو ینفقو، پھر یا کی جگہ علامت اندر تا لگی تو تنفقو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تنفقونا، تو اس کے شروع میں ما اس میں شرط ہے، تو ما اس میں شرط کی وجہ سے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم ہو گیا، تنفقونا سے ما تنفقو، تو من حرف جار ہے، شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من شیئن جار مجرور مرکب جاری، اب جملہ بنے گا تنفقو پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من شیئن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ما اس میں شرط ہے تو ما اس میں شرط مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا، فارغ ہے ان حرف ناصب میں اسم ہے، اللہ حال فلان سے اسم معرف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی، بے حرف جار ہے ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، علیم اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا بہی جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1، علیم اس میں نکرہ خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کلو اس میں نکرہ کلن تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی، کلن سے کلو مضاف، الطعام الفلان سے اسم معرفہ طعامون تھا، کلو مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الطعام ہو گیا، کل طعام مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت، کانا فعل ماضی معروف ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، ہلن جو ہے اس میں نکرہ ہلن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں ہلن سے ہلن مفعولی حالت میں خبر بن گیا، کانا فعل ماضی فعل ناقص کی، دے حرف جار ہے، بنی جو ہے اس میں نکرہ بنونا تھا، اصل میں بنونا، اس کے شروع میں دے حرف جار آیا تو آخری نون سے پہلے جو واو ہے وہ یا میں بدل گیا، بنونا سے دے بنینا، دے بنینا جار مجرور مرکب جاری، پھر بنینا جو ہے جب آگے اسرائیل کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا زیر والا جمع کا نون جو تھا وہ ختم ہو گیا، بنونا بنینا سے بنی مضاف، اسرائیل اور سے اسرائیل مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، بنی اسرائیل مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی دے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اسکندر ہے اپنی خبر ہلدن مفعولی حالت اور اپنے متعلق بنی اسرائیل جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں کل طعام مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت لگا تو یہ مضاف مرکب اضافی جو ہے یہ مبتدا جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ، ان حرف استثناء ہے، ما حرف نفی ہے، ما حرف ہے، ما اس میں موصول ہے، حرما فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، حرما 3 حرفوں کا ماضی معروف باب تفعیل میں گیا تو حرما فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کا اندر اس کا فاعل، اسرائیل و اس میں ذات ہے، اس میں جو ہے اس میں علم ہے،
آخر میں پیش کی وجہ سے فائلی حالت میں حرمہ فعل ماضی معروف کا فاعل ہے۔ الا حرف جار ہے، نفس اس میں نکرہ نفسن تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا نفسن جار مجرور نقب جاری، پھر نفسن کی ایک زیر ختم ہوئی تو نفس مضاف ہی ہوا سوا ہے مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نفس مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ من حرف جار ہے، قبل اس میں نکرہ قبلو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من قبلو ہی رہا، جار مجرور رکب جاری۔ پھر قبل و جب آگئی ذالک کا اس میں اشارہ کے ساتھ مضاف ہوا، زیر آ گئی، قبل مضاف ذالک کا اس میں اشارہ اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ذالک کا اس میں اشارہ نکال دیا، تو یہاں جو ہے قبل کے بعد جو ہے اگر ان آ جائے، ان الف زبر نون ان، تو اس سے پہلے جو ہے ذالک کا اس میں اشارہ ہوتا ہے جو قبل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نکال دیتے ہیں عبارت مختصر کرنے کے لیے۔ تو قبل ذالک کا مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا حرمہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اسرائیلو، اپنے متعلق نمبر 1 علی نفسہ ہی جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 من قبل ذالک جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب مضارع ہے، تنزل تا سے فعل مضارع مجہول ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف نازلہ، پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف زا پر شد آ گئی، نازلہ سے نزلہ، پھر نزلہ کے شروع میں باب اپنا علامت مضارع یا لگی تو یو نزلو، پھر تا لگی تو نزلو، تو نزلو، تا سے پھر مضارع معروف مجہول بنا تو تا علامت مضارع پر تو پہلے ہی پیش ہے، درمیان والی حرف زا کے نیچے زیر ہے تو نزلو، اس زیر کو ختم زا کی زیر کو ختم کر کے زبر دے دی تو تنزلو، یہ فعل مضارع مجہول ہو گیا۔ تو تا سے فعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ، التورات والف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حال میں، تنزل فعل مضارع مجہول کا نائب فاعل، التورات نائب فاعل۔ اب جملہ بنے گا تنزل فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل التورات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو تنزل تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس نے آخر سے لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو تنزل سے تنزلہ ہو گیا۔ تو یہ تا سے فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل التورات سے مل کر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ خبریہ۔ کل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ فارف ہے ائتو فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، آتا یا آتے یو باب ضربا یضربو، آتا یا تھا، اس کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو یہ بن گیا آتا یا سے آتا یا، آتا یا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے حمزوں کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی تو وہ بن گیا نہیں آتا یا تھا پہلے ماضی معروف آتا یا، تو نہیں یہ 3 حرفوں کا ماضی ہے، 4 کا نہیں بنے گا، آتا یا سے یا آتے یو، پھر یا آتے یو پھر مضارع سے امر بنا تو اے تی ہو گیا، علامت مضارع کی جگہ یا کی جگہ جو ہے الف ہے، الف کو زیر اور آخری حرف یا کو جزم، تو آتا یا 3 حرفوں کے ماضی سے یہ امر بنا ہے، آتا یا سے یا آتے یو پھر مضارع سے امر اے تی، پھر اللہ نے آخر سے جو ہے جزم یا نکال دی جزم والی تو اے تے رہ گیا، پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو اے تو، واو نے اس کو جو ہے تیز زیر ختم کر کے پیش دے دی تو اے تو، پھر امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے التورات الف لام سے اسم معرفہ التورات تو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالتورات جار مجرور نقب جاری۔ جملہ بنے گا اے تو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بالتورات جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ فارفت ہے اتلو فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔
3 حرفوں کا ماضی معروف طالبا یطلبو، پھر یطلبو فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع یا کی جگہ الف، اور الف کو پیش کیونکہ درمیان پر حرف لام پر فعل مضارع میں پیش ہے، اور آخری حرف واو کو جزم، یطلبو سے اطلب یا اطلو فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو اطلبو، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیش والا واو نکال دیا تو اطلو رہ گیا، فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اطلو فعل امر کا مفعول، جملہ بنے گا اطلو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ان حرف شرط ہے، کنتم جو ہے فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر فعل ناقص کا اسم ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف کابانا یکونو باب ناصر ینصر، کابانا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، کابانا سے کون، اور نیا اسم لگ گیا تم، کون تم، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واو نکال دیا، واو نے جاتے ہوئے اپنے سے پہلے کاف کو پیش دے دی، تو یہ کون تم سے کن تم ہو گیا، فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، صادقین پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل صادقون تھا، یہ کنتم فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں صادقون سے صادقین مفعولی حالت میں خبر بن گیا۔ اب جملہ بنے گا کنتم فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم، انتم ضمیر جو اس کے اندر اپنی خبر صادقین سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط لگا جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارف اتفاق من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، افترا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا فارا اس کے اندر فارا یا یفرے جو باب زارا با یضرب، اس کے اندر اللہ نے الف داخل کیا، شروع پہ الف زیر والا، اور ماضی کے پہلے حرف فا پر جزم، اور اس کے بعد تا زبر والی داخل کی، تو فارا یا سے افطارا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے یا سے پہلے حرف را کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کڑی زبر ہو گئی، تو افطارا یا سے آسان ہو گیا افطرا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الا حرف جار اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو اللہ جار مجرور رقبے داری، القاذب الفلام سے اسم معرفہ القاذب بو تھا، یہ افترا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو القاذب بو سے القاذبہ مفعول کے آخر میں زبر آ گئی۔ من حرف جار ہے بعد اس میں نکرہ غیر منصرف بعد ہو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من بعد ہو ہی رہا، پھر بعد ہو جب آگے ذالک کا اس میں اشارہ کے ساتھ مضاف ہوا جس کو زیر آ گئی، بعد مضاف ذالک کا اس میں اشارہ اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا افطرا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق اللہ جار مجرور رقبہ جاری، اور اپنے مفعول القاذبہ، اور اپنے متعلق نمبر 2 من بعد ذالک جار مجرور رقبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت ہے اولائے کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الظالمون الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع جو مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت، جملہ بنے گا ہم ضمیر مبتدا، الظالمون اس میں فاعل جو ہے اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پھر اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں اولائے کا اس میں اشارہ ہے تو اولائے کا اس میں اشارہ مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کل فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ صدقہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، صدقہ یصدقو باب نصر ینصر، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں صدقہ فعل ماضی معروف کا فاعل، جملہ بنے گا صدقہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
فارغ ہے اتبعوا فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا تابعا یتبعوا باب سامعا یسمعوا، تابعا کے اندر الف تے داخل کیا تو یہ مان گیا اتبعا، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں تا کٹھی کر کے شاد دے دی تو اتبعا فعل ماضی معروف۔ پھر فعل ماضی سے امر بنانے کے لیے آخری حرف عین کو جزم اور آخری سے پہلے با کو زیر، تو اتبعا سے اتبع ہو گیا، اتبع فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو اتبعوا ہو گیا، واو نے عین کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو اتبعوا فعل امر، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے نہیں ملت جو ہے اس میں نکرہ ملتن تھا، اتبعوا فعل امر کا مفعول بنا تو ملتن سے ملتن، پھر ملتن کی ایک زبر ختم ہوئی تو ملت مضاف، ابراہیموں تھا اس میں علم، اس میں ذات، ملت مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ابراہیموں سے ابراہیمہ ہو گیا، زیر نہیں آ سکی، غیر عربی لفظ ہے عبرانی زبان کا، تو ملت ابراہیمہ مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، اتبعوا فعل امر کا مفعول، حنیفاً اس میں نکرہ حنیفون تھا، یہ جو ہے اتبعوا کے اندر جو فاعل ہے، انتم ضمیر یہ اس کا حال ہے، حنیفن سے حنیفاً حال جو ہوتا ہے یہ فاعل کا ہوتا ہے یا مفعول کا ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا۔ تو اب جملہ بنے گا اتبعوا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ملت ابراہیمہ مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اور حال حنیفاً سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اور پھر معرف نفی ہے، کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، من حرف جار ہے، المشرکین الف لام سے اسم معرفہ میم پیش ورث اس میں فاعل، اصل میں المشرکون تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من المشرکین ہو گیا، آخری نون سے پہلے واو یا میں بدل گیا، جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا ما کانا فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، من المشرکین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ان حرف ناصب اسم ہے، اول الف لام سے اسم معرفہ اس میں اول وہ تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اولن سے ان اولن، پھر اولن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اولا مضاف، بیتن اس میں نکرہ بیتن تھا، اولا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو بیتن سے بیتن، اولا بیتن مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ وضع فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف واضع یوزع باب جو ہے ضرب یضرب، واضع یوزع ہے یہ یوزع ہے، تو واضع تھا اس کے مجہول بنا تو پہلے حرف واو پر پیش، دوسرے حرف زواد کے نیچے زیر، تو واضع فعل ماضی معروف سے وضع فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، لے حرف جار ہے، الناس سے الف لام سے اسم معرفہ الناس ہو تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو للناس سے جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا وضع فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، للناس سے جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ان اول بیت ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لارف تحقیق ہے، اللہ ذی الف لام سے اسم معرفہ واحد مذکر غائب کا اس میں موصول، بے حرف جار ہے، بکا تا اس میں نکرہ غیر منصرف، بکا تو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو زیر نہیں آئی، زیر کی جگہ زبر آ گئی ہے کیونکہ یہ غیر عربی لفظ ہے، بکا تو سے بے بکا تا جار مجرور مرکب جاری۔ مبارکن میم پیش ورش اس میں مفعول ہے، مبارک کن تھا تو یہ جو آ گیا یہ مفعولی حالت میں ہوا تو یہ مبارک کن ہو گیا۔ غور فتح ہدن اس میں نکرہ ہدا یون تھا، یہ جب یہ ہدا یون تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا ختم خالی کر کے دال کو ایک اور جمع دی تو ہدن ہو گیا، یہ فائدی حالت میں ہدا یون سے ہدن، دے حرف جار ہے، العالمین
العالمون تھا، دیر فجار کا مجرور ہوا تو العالمون سے واو یا میں بدل کر دل عالمین ہو گیا، جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا للذی الذی الف لام سے اسم معرفہ مبتدا بے بکا تھا، جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 1 مبارکن اس میں مفعول، خبر نمبر 2 ہدن اس میں نکرہ، خبر نمبر 3 للعالمین خبر نمبر 4۔ الذی مبتدا اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ فی حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ آیاتن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، بیناتن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، دونوں اس میں ایک جیسے ہیں۔ آیاتن موصوف، بیناتن اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت۔ مقام اس میں نکرہ مقام من تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی، مقام من سے مقام و مضاف، ابراہیمہ یہ ابراہیموں تھا، اس میں علم اس میں ذات، غیر عربی لفظ غیر منصرف، مقام و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو زیر نہیں آئی، زبر آ گئی، ابراہیموں سے مقام و ابراہیمہ، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا فی ہے جار مجرور مرکب جاری مبتدا آیاتن بیناتن موصوف سے مرکب توصیفی، خبر نمبر 1 مقام و ابراہیم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ 3 مرکبات ہیں، فی ہے جار مجرور مرکب جاری، یہ بھی مرکب ناقص ہے، آیاتن بیناتن موصوف سے مرکب توصیفی، یہ بھی مرکب ناقص ہے، مقام و ابراہیم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، یہ بھی مرکب ناقص ہے۔ تو مرکب جاری بھی مرکب ناقص، مرکب توصیفی بھی مرکب ناقص ہوتا ہے، اور مرکب اضافی بھی مرکب ناقص ہوتا ہے، اور مرکب اشاری جو ہے اس میں اشارہ اور مشار ہے وہ بھی مرکب ناقص ہوتے ہیں۔ ناقص کا مطلب ہے کہ ان کا مکمل جملہ یا مکمل مفہوم نہیں نکلتا، اس کو کہتے ہیں ناقص، کمی والا مرکب جو مکمل بات نہیں پوری نہیں کر سکتا۔ جی اور من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، داخلہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، داخلہ یدخل باب ناصر ینصر، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، داخلہ فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا داخلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، یہ کاوانا تھا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصر، کاوانا تھا لدن ثانی کے لیے واو کو الحم میں بدلا تو کانا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، آمنن اس میں نکرہ پہلے جو ہے پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل آمنن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں آمنن سے آمنن خبر بن گیا۔ جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر، آمنن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور فتح دیر فجار ہے، اللہ الف لام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، دیر فجار کا مجرور ہوا تو للہ جار مجرور مرکب جاری۔ اللہ حرف جار ہے، الناس الف لام سے اسم معرف الناس ہو تھا، اللہ حرف جار کا مجرور ہو تو الناس سے جار مجرور مرکب جاری۔ حجو اس میں نکرہ حجن تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی، حجن سے حجو مضاف، البیت الف لام سے اسم معرف البیتو تھا، حجو مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو البیت، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ بھی جو ہے مفعولی حالت میں ہے۔ اب جملہ بنے گا دیر للہ جار مجرور مرکب جاری مبتدا الناس سے جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 1 حج البیت مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، مبتدا کے ساتھ جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے، للہ مبتدا اور باقی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، استطاع فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، تایا آ یت یہ او باب ضربا یضرب، تایا آ تھا، اس کے شروع میں الف سین اور تا 2 3 حرف آئے طلب کے لیے، مانگنے کے لیے،
تو ماضی کے پہلے حرف توئے پر جزم آ گئی تا یا آ سے، استت یا آ، استت یا آ۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کی زبر توئے کو دے دی، توئے کی جزم یا کو دے دی، تو یہ استت یا آ سے استتی آ، پھر جزم والی یا کو اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے الف میں بدل دیا تو استطاع ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الیہ حرف جار ہے، الیہ حرف جار ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ سبیلاً اس میں نکرہ سبیلن تھا، یہ استطاع فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو سبیلاً جملہ بنے گا۔ استطاع فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، الیہ جار مجرور مرکب جاری اپنے مفعول سبیلاً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، کافرہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کافرہ یکفرو باب ناصر ینصرو، کافرہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا کافرہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حرف ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ الف لام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی۔ غنیون اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، ان حرف جار ہے، العالمین الف لام سے اسم معرفہ، العالمون تھا، ان حرف جار کا مجرور ہوا تو ان العالمین، آخری نون سے پہلے واو یا میں بدل گیا، ان العالمین جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا ان حرف ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصب مبتدا، غنیون اس میں نکرہ خبر نمبر 1، ان العالمین جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کل فی الامر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا کل فی الامر اپنے فاعل، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ یا حرف ندا ہے، اہلا اس میں نکرہ اہلن تھا، یا حرف ندا کی وجہ سے کہ اس کی ایک پیش ختم ہوئی تو اہلن سے یا اہلو، پھر اہلو مضاف ہوا تو لام پر پیش کی جگہ زبر آ گئی، اہلو سے اہلا مضاف، الکتاب الف لام سے اسم معرفہ الکتاب وہ تھا، اہلا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الکتاب مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، یا حرف ندا کا منادہ۔ اب یا حرف ندا کی جگہ پھر آئے گا ادو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور اہل الکتاب مضاف مضاف مرکب اضافی اس فعل ادو کا مفعول بن جائے گا۔ جملہ بنے گا یا ادو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، اہل الکتاب مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ لیما حرف سوالیہ ہے، تکفرون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف کافرہ، کافرہ یکفرو باب ناصر ینصرو، پھر یا لام پنداری کی جگہ تا لگی تو تکفرو، کافرہ یکفرو سے تکفرو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تکفرون، تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے، آیات اس میں نکرہ آیات ان تھا، بے حرف جار کا مجرور ود بے آیات جار مجرور مرکب جاری، پھر آیات ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو آیات مضاف، اللہ ہے الف لام سے اسم معرفہ اسم اللہ ہو تھا، آیات مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے، آیات اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا تکفرون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بے آیات اللہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں دیما اس میں سوالیہ ہے تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ کے بجائے جملہ فعلیہ خبریہ کے بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ وعرفت ہے اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، شہید اس میں نکرہ اس میں فاعل دو پیشوں سے فاعلی حالت، اللہ حرف جار ہے، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، اللہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا اللہ مبتدا، شہید اور اس میں نکرہ خبر نمبر 1، اللہ ما جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔
تعملون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واؤن سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا عاملا، عاملا یعملو، باب سامع یسمع، یا کی جگہ لام تنداری تا لگی تو تام عاملا یعملو، پھر تا لگی تعملو، پھر واؤن جمع کا لگا تو تعملون، تا سے پھر مضارع معروف، واؤن سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا تعملون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کل فی الامر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا کل فی الامر اپنے فاعل، انت ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ یارف ندا ہے، اہلا اس میں نکرہ اہلن تھا، یارف ندا کا منادہ ہوا تو اہلن سے اہلو، ایک پیش ختم ہوگی اہلو، پھر اہلو مضاف ہوا تو لام پر پیش کی جگہ زبر آ گئی، اہلا مضاف، الکتاب الفلان سے سمار الکتاب وہ تھا، اہلا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الکتاب، اہل الکتاب مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، یارف ندا کا منادہ۔ اب یارف ندا کی جگہ فعل آ جائے گا ادعو، الف سے فعل مضارع معروف، واحد مذکر مونث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، آنا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، اہل الکتاب مضاف مضاف مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ دیما حرف سوالیہ ہے، تصدون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف سادہ دا، سادہ دا یس دو دو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تس دو دو، پھر لدن ثانی کے لیے پہلے دال کی پیش سواد کو، سواد کی جزم پہلے دال کو دے دی تو تسود دو ہو گیا، تسود دو، پھر جزم والی دال اور پیش والی دال دونوں کٹھے کر کے اللہ نے شد دے دی تو تسود دو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو تسدون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ان حرف جار ہے، سبیل اس میں نکرہ سبیلون تھا، ان حرف جار کا مجرور ہوا تو ان سبیلن جار مجرور رکبے جاری، پھر سبیلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو سبیل مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، سبیل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ تصدون فعل مضارع معروف کا مفعول ہے۔ جملہ بنے گا تصدون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، ان سبیل اللہ ہے جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول من سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں دیما حرف سوالیہ ہے تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ من اس میں اچھا آمنا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آمنا، آمینا، آمینا یا امنو، باب سامع یسمع، آمینا تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا امانا، پھر لدن ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی، لفظ آسان ہو گیا آمنا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا آمنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تابغون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا باغا یا، باغا یا یبغی یو، باب ضربا یضربو، پھر یا با یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تبغی یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تبغی یونا، پھر لدان ثانی کے لیے پیش والی یا نکال دی تو واو غین کے ساتھ جڑا، واو کو واو نے غین کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو تبغونا ہو گیا، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تابغون فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 1، ایواجن اس میں نکرہ ایواجن تھا، یہ تابغون فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو ایواجن۔ جملہ بنے گا تابغون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہا
اور اپنے مفعول نمبر 2 عوضاً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، شہداء اس میں نکرہ غیر منصرف فاعلی حالت، جملہ بنے گا انتم ضمیر مبتدا، شہداء اس میں نکرہ فاعلی حالت اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ معرف نفی ہے، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، بے حرف جار غافلن پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل، یہ غافلن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے غافلن جار مجرور رقبے جاری۔ ما دو لفظ سے ان اور ما، ان حرف جار، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا ما حرف نفی کے بعد کوئی فعل نہیں ہے، لہذا ما حرف نفی جو ہے فعل لیسا میں بدل جائے گا، تو لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم اللہ ہو اور اپنے متعلق بے غافلن جار مجرور رقبے جاری، متعلق نمبر 2 اما جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ لیسا جو ہے فعل ناقص ہے اور جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ لیسا جو ہے فعل جو ہے یہ ما حرف نفی کی جگہ پہ آیا ہے اور لیسا کے اندر جو ہے نفی والی خصلت موجود ہے۔ تعملون تا سے فعل مضارع معروف ہے، باون سے جمع مذکر غائب کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو یہ ہے یہ نفی والی، میں خصلت کہہ گیا ہوں، خصلت بری چیز ہے، نفی والی صفت موجود ہے۔ تو یہ تعملون تا سے فعل مضارع معروف، باون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تعملون فعل تین حرفوں کا ماضی معروف عاملہ، عاملہ یا ملو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تعملو، پھر واؤن جمع کا لگا تو تعملون، تا سے فعل مضارع معروف، واؤن سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تعملون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے میں اما آیا جار مجرور مرکب جاری تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یا یو حرف ندا ہے، اللہ دینا اللہ سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، یا یو حرف ندا کا منادہ۔ اب یا یو حرف ندا کی جگہ فعل آ جائے گا ادعو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، آنا ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول اللہ زینہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آمنو فعل ماضی معروف ہے، باول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمینا، آمینا یا منو باب سامع یسمع، پھر آمینا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا امانا، پھر فعل ماضی معروف اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی تو وہ دو زبروں سے کھڑی زبر آمنا ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو آمنو، فعل ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف شرط ہے تطیعوا، تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تطیعون تھا، جب اس کے شروع میں ان حرف شرط آیا تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تطیعون سے ان تطیعوا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا تایا آ، تایا آ یت یہ او، باب ضرب یضربو، پھر تایا آ کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ بن گیا ات یا آ، چار حرفوں کا ماضی معروف ات یا آ، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اب ماضی کے الف کی جگہ علامت نظر یا لگی تو یوت یہ او، پھر یا کی جگہ علامت نظر تا لگی تو توت یہ او، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا کی زیر توئے کو، توئی کی جزم یا کو تو تتی او ہو گیا، پھر واو نون جمع کا لگا تو تتی اونا، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، پھر تتی اونا کے شروع میں ان حرف شرط آیا تو ان حرف شرط نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تتی اونا سے ان تتی او، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فریقن اس میں نکرہ فریقن تھا، یہ تطیعوا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو فریقن سے فریقن مفعولی حالت میں، من حرف جار ہے اللہ دینا فلان سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔
اب جملہ بنے گا تو تیو پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول فریقاً اور اپنے متعلق من الذین جار مجرور رکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شروع میں ان حرف شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ او تو فعل ماضی مجہول ہے، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، آتا یا آتے یو، پھر جو ہے یہ آتا یا کہ شروع میں باب افعال کا الف لگا تو یہ بن گیا آتا یا، آتا یا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آتا یا تھا، پھر ماضی معروف مجہول بنا تو پہلے حرف الف کو پیش، دوسرے حرف تا کو زیر، تو آتا یا سے او تے یا، او تے یا پھر ماضی مجہول بن گیا، پہلے حرف کو پیش دوسرے کو زیر، آتا یا ماضی معروف سے او تے یا پھر ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ او تے یا۔ پھر اللہ نے ثانی کے لیے الف کے بعد حمزہ جزم والی حمزہ کو جزم والی واو میں بدل دیا تو او تے یا ہو گیا آسان، او تے یا کے مقابلے میں او تے یا پھر ماضی مجہول آسان ہو گیا۔ پھر واو جمع کا لگا تو او تے یو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا تو او تو رہ گیا، پھر ماضی مجہول واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، پھر اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ الکتاب الفلان سے اسم معرفہ الکتاب وہ تھا، او تو پھر ماضی مجہول کا مفعول بنا تو الکتابہ جملہ بنے گا۔ او تو فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول الکتابہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یردو جو ہے یہ یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع اصل میں یردونا تھا، یہ پچھلے جملہ ان والے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو اس کا آخر سے جمع کا نون ختم ہو گیا، یردونا سے یردو یہ جواب شرط ہوا، پچھلے جملہ ان والے شرطیہ کا جواب شرط، اس لیے جمع کا نون ختم ہو گیا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا رادا دا، رادا دا یر دو دو، رادا دا یر دو دو، باب ناصرہ ینصر یر دو دو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلے دال کی پیش را کو، را کی جزم پہلے دا کو، تو یہ یا رد دو ہو گیا، یا رد دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے دال پیش دال دونوں کٹھے کر کے شاد دے دی تو یردو ہو گیا، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر واو نون جمع کا لگا تو یردونا جمع مذکر غائب کا صیغہ، پھر یہ پچھلے جملہ ان والے شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو اس کا جمع کا نون ختم ہو گیا تو یردون سے یردو، یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یردو پھر مضارع معروف کا مفعول، بعد اس میں نکرہ بعدو تھا، یردو پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو بعدو سے بعدا، پھر بعدا مضاف، ایمان اس میں نکرہ ایمانن تھا، بعد مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ایمانن سے ایمانن ہو گیا مضاف الیہ، بعد ایمانن مضاف الیہ رکبے اضافی، پھر ایمانن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ایمان مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ایمان مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، بعد مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، یردو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2۔ کافرینہ جو ہے یہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل کافرونہ تھا، یہ یردو کے اندر جو ہم ضمیر ہے نا، کم جو مفعول ہے یردو کا اس کا یہ حال بنا تو کافرونہ سے کافرینہ ہو گیا۔ جملہ بنے گا یردو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول کم، اپنے مفعول نمبر 2 بعد ایمان کم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اور حال کافرینہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور شدت ہے کیفا اس میں سوالیہ ہے، تکفرون تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف کافرا، کافرا یکفرو باب ناصرہ ینصر، پھر یا کی جگہ علامت ناری تا لگی تو تکفرو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر واو نون جمع کا لگا تو تکفرون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل،
جملہ بنے گا تکفرون فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں کیف ہے اس میں سوالیہ ہے تو کیف ہے اس میں سوالیہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا۔ اور پھر انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تطلع تا سے فعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تالا یا یت لے یو، تالا یا یت لے یو، پھر مجہول، پھر یا کی جگہ علامت مضارع تا لگی تو تت لے یو، پھر مجہول منا تو علامت مضارع تا پر زبر ختم ہو کر پیش آ گئی توت، اور لام جو درمیان والا حرف ہے اس کی زیر ختم ہو کر زبر آ گئی تو تت لے یو سے توتلا یو، پھر مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ توتلا یو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے یا سے پہلے حرف لام کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کڑی زبر ہو گئی تو توتلا ہو گیا آسان۔ پھر تا سے پھر مضارع معروف واحد مؤنث غائب، پھر مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ، علیہ حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور حکم رقبے جاری، آیات و اس میں نکرہ اصل میں آیاتن تھا، دو پیشوں سے فاعلی حالت میں تطلع فعل مضارع مجہول کا نائب فاعل، پھر آیاتن کی ایک پیش ختم ہوئی تو آیات و مضاف اللہ الف لام سے معرفہ اللہ ہو تھا، آیات و مضاف کا مضاف ہے ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، آیات اللہ مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں تطلع فعل مضارع مجہول کا نائب فاعل، جملہ بنے گا تطلع فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل آیات اللہ مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت اور اپنے متعلق علیکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں انتم ضمیر آئی تو انتم ضمیر مبتدا بن گئی، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ فی حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، رسول اس میں نکرہ رسول تھا، یہ مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہوگی، رسول سے رسول و مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی رسول و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا فی کم جار مجرور مرکب جاری مبتدا رسول ہو مضاف مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر من اس میں شرط ہے، فعل مضارع کے آخر میں جزم ہے اس لیے من اس میں شرط ہے، اس میں شرط نے اس کے آخر میں فعل مضارع کے آخر میں پیش ہوتی ہے، اس نے پیش ختم کر کے جزم دی، لہذا یہ من اس میں شرط۔ یا تاسم جو ہے یہ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آسما یا آسمون، پھر اس کے اندر الف داخل ہوا تو اعتصما، ماضی کے پہلے حرف سے پہلے زیر والا الف اور ماضی کے پہلے حرف عین پر جزم، اور پہلے حرف جزم کے بعد جزم والے حرف کے بعد تا زبر تا جمع داخل کر دی تو یہ آسما سے اعتصما ہو گیا، اعتصما، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یا تاسمو، پھر اس کے شروع میں من اس میں شرط ہے تو اس نے یا تاسمو آخری حرف میم کی پیش ختم کر کے من اس میں شرط نے جزم دے دی تو یا تاسمو سے یا تاسم، یا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ہے اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور رقبے جاری، جملہ بنے گا یا تسم فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق باللہ جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں من اس میں شرط ہے تو یہ من اس میں شرط مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ، فار قدر فی تحقیق ہودیہ فعل ماضی مجہول ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ہادا یا تینوں حرفوں پر زبر تھی، فعل ماضی معروف مجہول بنا تو پہلے حرف پر پیش دوسرے حرف کے نیچے زیر، ہادا یا فعل ماضی معروف سے ہودے یا فعل ماضی مجہول بن گیا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، اس کے شروع میں قد آیا تو قد ہودے یا فعل ماضی مجہول قریب ہو گیا، فعل ماضی مجہول قریب،
الا حرف جار ہے، صراط اس میں نکرہ صراط تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا صراط جار مجرور نقب جاری، پھر میم پہ مستقیم من اس میں نکرہ میم پیش والے سے اس میں فاعل مستقیم من تھا، یہ صراط موصوف کی صفت ہوا تو مستقیم من سے مستقیم من، صراط موصوف مستقیم من اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا قد ہودیہ فعل ماضی قریب، اپنے فعل ماضی معروف قریب، اپنے فاعل ہوا اپنے نائب فاعل ساری، قد ہودیہ فعل ماضی معروف قریب قد ہودیہ فعل ماضی مجہول قریب، اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر جو اسکندر ہے اپنے متعلق الی صراط مستقیم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔